نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهبكم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العزت نے پھر سے یہ موقع فراہم دیا ہے کہ اہل البیت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی بولنے کی اور آپ سب کو سننے کی توفیق نصیب فرما. تو مناقب اہل البیت کیا ہے؟ مناقب اہل البیت کے مطابق کیا کرنا ہے؟ ہمیں کس طرح اہل البیت سے محبت رکھنی ہے؟ اہل البیت ایک اہل عربی زبان والا یا والے یا والا کو کہتے ہیں، اور بیت مطلب گھر کو کہتے ہیں. چنانچہ اہل البیت کے معنی ہیں گھر والے. تو مناقب اہل البیت کیا ہے کہ اہل البیت جو کہتے ہیں، اہل جو ہے والے کہتے ہیں، جو بہت سارے جو ہوتے ہیں، اور والی وہ اپنا والا کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں، اور بیت جو کہتے ہیں وہ گھر والوں کو کہتے ہیں. مناقب اہل البیت قرآن مجید میں کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اور ازواج محترمات اور اولاد شامل ہے. قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات رضی اللہ عنہا کو امہات المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں قرار دیا ہے. تمام مومنوں کی کیا قرار دیا ہے؟ ماں قرار دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات مومنوں کی ماں ہیں، اور ازواج محترمات کی تعداد کل 11 ہیں، جن میں سے 2 آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پا گئیں، اور 9 ازواج محترمات زندگی کے آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی. یہ مقصد ہے. تو سب سے پہلے میں جو تذکرہ کروں گا جو اہل البیت میں شامل ہیں، اہل البیت میں ازواج محترمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں. کل ٹوٹل جو ملا کے تھیں 11 ازواج محترمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تھیں؟ بیویاں تھیں. اور نمبر 2، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر ہی 2 بیویاں جو تھیں دنیا سے تشریف لے گئی تھیں. اور ایٹ اے ٹائم جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ 9 بیویاں ازواج محترمات تھیں، جن کے میں نام عرض کرتا ہوں. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے تھیں. جو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے میں بھی تھی، سب سے مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت بھی انہوں نے کی، اور ہر سکھ، ہر دکھ، ہر غم، ہر مطلب کہ لمحے میں، ہر خوشی میں، ہر غمی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑی رہیں. اور سب سے مطلب کہ سب سے زیادہ محبت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کرتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے مطلب کہ جو تھی ایمان لانے والی تھی. سب سے پہلے ایمان جو لائی تھی، تصدیق جس نے کی تھی، وہ حضرت خواتین کے اندر وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون تھیں. ان کے حیات مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی. ان کی جب تک وہ دنیا میں تھیں اس وقت تک کیا حضرت اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے مطلب کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی تھی. اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ مطابق آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، حضرت آسیہ بنت زوجہ جو تھی مطلب فرعون کی جو زوجہ تھی، صحیح ہے، مزاحم بنت مزاحم جو زوجہ فرعون تھی، تو وہ علیہ السلام. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 فوقیت دی گئی ہیں جو یہ آپ پوری مطلب کہ تمام عورتوں میں افضل ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، اور پھر 65 سال کی عمر میں سنہ 10 نبوت میں ان کی وفات ہوئی. ان کی دین و اسلام کے لیے بے مثال خدمات ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں سیدہ عائشہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس کو خصوصی طور پہ ماں کہا گیا ہے، اور سورہ نور میں جس کا تذکرہ ہے بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جس کی صداقت کے لیے تو اللہ نے خود مطلب کہ گواہی دی ہے، ابو بکر صدیق. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ سب کا قرضہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا قرضہ صرف اللہ ادا کرے گا. اس کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی عالمہ بھی ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شوال سنہ 11 نبوت میں نکاح کیا. ہجرت کے 7 مہینے میں بعد شوال 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی، 1 ہجری میں رخصتی ہوئی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی سب سے زیادہ فقہ عورتوں میں شامل ہے، مطلب کہ سب سے زیادہ روایتیں بھی عورتوں میں بیان کر چکی ہے، اور بہت بڑی عالمہ جو تھی ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی. نہایت بہادر اور دلیر تھیں. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم بھی صاف کیے، زخمی غازیوں کو پانی پلایا، جو غازی تھے ان کو پانی پلاتی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان اپنا 57 ہجری کو انتقال ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. کیا شان ہے اماں عائشہ صدیقہ کی، کیونکہ اماں عائشہ کی قرآن میں ذکر آ گیا کہ بھائی یہ پاک دامن ہیں، پاک حیا ہیں، اور ان سے مقابلہ کسی کا نہیں ہے. کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں، وہ تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، والد بھی صدیق اور بیٹی بھی صدیقہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ. کیا شان ہے اماں عائشہ صدیقہ کی.
پھر اس کے بعد ہے ام المؤمنین حضرت زینب بنت حزیمیہ رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رمضان 4 ہجری میں نکاح فرمایا. انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں. یہ بہت بڑی مطلب کہ حضرت زینب بنت حزیمیہ رضی اللہ عنہ کی بھی شخصیت بہت بلند ہے. پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی اور حضرت امیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی. ذوالقعدہ 5 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی عبادت گزار اور خوب صدقہ دینے والی عورت تھیں اور 53 سال کی عمر میں سنہ 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں مدفون ہے. ان کے علاوہ بھی اور بھی ازواج محترمات تھی کہ ان کے علاوہ دوسری ازواج محترمات ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد جا کے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ کا بھی ذکر بہت ہوتا ہے. حضرت حفصہ جو تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابو عامیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ. پھر اس کے بعد ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابو سفیان. ام حبیبہ جو تھیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کیا تھیں بیٹی تھیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھیں بہن تھیں. تو ان کو مطلب کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور حضرت جو ابو سفیان کی کیا تھی بیٹی تھی. ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حسی بنت اخدب رضی اللہ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھیں بیوی تھیں حضرت صفیہ. پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت ام المؤمنین ماریہ قبطیہ تھیں. ماریہ جو تھی حضرت ماریہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھیں بیوی تھیں. تو یہ 11 ازواج محترمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں بیویاں تھیں. یہ اہل البیت میں کیا ہیں شامل ہیں. اب الحمدللہ ہم آگے بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت میں بے شک اپنا اہل البیت کے اندر ہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک جو سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں سے ہیں. ان کا مختصر تذکرہ مندرجہ ذیل ہے. حضرت قاسم رضی اللہ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور ان کی نسب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم پڑھا گیا. تو تقریباً 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی بیٹی تھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھی جو اعلان نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئی اور 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہیں. حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دوسری صاحبزادی تھیں. دوسری 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں اور اس سال سنہ 2 ہجری کو رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں مدفون ہیں. اور یہ حضرت رقیہ 2 بیٹیاں. پھر اس کے بعد جا کے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی. نبوت سے کچھ عرصے قبل پیدا ہوئی. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے 9 شعبان میں رحلت فرمائی اور مدینہ منورہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. یہ دونوں جو بیٹیاں تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تھیں بیویاں تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور 2 باری داماد ہیں. ان کو ذوالنورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد ہیں تو یہ ان کو اس وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاطمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ اور لقب جو تھا وہ زہرا تھا. آپ رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک جو بہت بڑی ہستی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب میں زہرا اور سید النساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہے. مشہور کنیت ام لائمہ اور ام الحسنین ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب سید النساء العالمین بھی ہے. ایک حدیث میں ایک مشورہ حدیث کی وجہ سے پڑھا جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وہ دنیا اور آخرت میں کیا ہیں عورتوں کی سیدہ سردار ہیں. تو یہ ہے صحیح البخاری کی حدیث. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جن سے 3 صاحبزادیاں حضرت حسن حضرت حسین اور حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صاحبزادے حضرت سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے کچھ ماہ بعد ہوئی. پھر اس کے بعد جا کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے دوسرے صاحبزادے تھے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے اور جنت البقیع میں مدفون ہیں. یہ تھے الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے اولاد کے نام اور ہم نے الحمدللہ اہل البیت کا ذکر اچھی طرح کیا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج محترمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہم لوگوں نے نام سارے کیا کہ آپ کے سامنے رکھ دیے.
اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے خطاب فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ الاحزاب 32۔ تو ترجمہ، اے نبی کی بیویوں، تم دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر تمہاری شان اور جو مقام ہے بہت بلند ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات رضی اللہ عنہ کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے اہل البیت کا شرف رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج محترمات ہیں ان کو کیا بول کے فرمایا کہ بھائی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، تمہاری شانیں بہت بلند ہے، تمہارے اعمال بہت بلند ہے، تمہارا مقام کیا ہے؟ بہت بلند ہے۔ پھر فرمایا اہل البیت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل البیت سے تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ تو یہ آیت ہے جس میں اہل البیت کا فل ذکر ہے، اور اس کو میں ناپاکی بالکل ختم کر دی اللہ پاک نے، اور اوپر سے بالکل پاک کر دیا۔ پھر حدیث قدسیہ میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجمعین کو بلایا اور انہیں ایک چادر ڈال کر ان کے اندر داخل فرمایا اور دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل البیت اہل بیت واذھب لی عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3871۔ اے اللہ، ترجمہ، یہ میرے اہل البیت ہیں، ان سے نجات دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے قریب گزرتے تو نماز کے لیے بلاتے، الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس۔ تو نماز، اے اہل البیت تم سے نجاست دور فرمائے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3206۔ تو کیا شان اہل البیت کی بتائی، کیا مرتبہ اہل البیت کا بتایا۔ پھر اس کے بعد جا کے اہل البیت کا ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ ایک تو پہلے حدیث میں آتا ہے قرآن و سنت، اور دوسری کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ کتاب اللہ اور میری اہل البیت ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3786 حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل البیت ہے۔ تو اس کے تعبیر حدیث میں ارشاد کی، زید نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنانے کو کھڑے ہوئے، ہم لوگوں میں ایک پانی پر جس کو خم کہتے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بیچ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصیحت کی اور پھر فرمایا، اب اس کے اے لوگوں میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا موت کا جو ہے آئے قبول کر لو، فرشتہ آئے اور میں قبول کروں۔ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہدایت اور نور، اور اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، اس کے مضبوط پکڑے رہو۔ عرض آپ نے رغبت دلائی اللہ کی کتاب کی طرف، پھر فرمایا پھر دوسری چیز میرے اہل البیت ہے، تم اہل البیت کے باب میں خدایا ڈرتے رہو، دلاتے رہو۔ حسین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل البیت کون ہے؟ اے زید، کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل البیت میں نہیں ہیں؟ زید نے کہا بیویاں بھی اہل البیت میں داخل ہیں، لیکن اہل البیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اپنا 6225۔ تو مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اہل البیت کا بہت بڑا عظمت اور جو چیزیں سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اہل البیت سے محبت کرنے کی بھی اور ان سے شفقت رکھنے کی بھی اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی توفیق دے۔ اب ہم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوڑے سے فضائل میں پڑھیں گے، اور اہل البیت کے بارے میں نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آل محمد پہ تلاش کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آل محمد میں کیا کرو؟ تلاش کرو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ابو تراب کی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت میں کوئی کعبہ میں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا نائب مقام فرمایا اور مخاطب کر کے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت اس جیسی ہے جس طرح اور ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت اس جیسی، اگر کوئی نبی ہوتے تو علی ہوتے۔ تو یہ ہے کہ ایسی نسبت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہجرت کی رات آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مقرر کیا۔ 35 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ چوتھے بنے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر، عمر، پھر عثمان، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بنے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے دارالخلافہ بنایا، جہاں 21 رمضان 41 ہجری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنا ابن ملجم ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عراق کے شہر نجف اشرف میں مدفون ہیں۔ پھر سید النساء اہل الجنہ کا ذکر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس طرح میں نے فضیلت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے ابھی کچھ دیر پہلے بتائی۔ پھر ہم نے سیدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 رمضان مبارک 3 ہجری میں ولادت ہوئی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضیلت اور منقبت میں بے شمار احادیث بیان ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھے، وہ بہت ثقافت والے تھے، جس طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح مطلب کہ ثقافت میں بہت ثقافت بھری ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ثقافت تھی۔ تو آپ نے 3 بار اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات شہادت 5 ربیع الاول 29 ہجری ہے۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگرہ گوشہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوانوں جنت و سردار، والحسن والحسین سیدنا شفاعی علی الجنہ، وہ جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جو ہیں انہما جنتی نوجوانوں کے کیا سردار ہیں، کربلا کے قافلے کے سالار، حق و صداقت کے علم بردار، سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید النساء العالمین جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فرزند اور دوسرے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ابو عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے سید طیب و مبارک، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ریحانتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 7 سال تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی محبت و شفقت فرماتے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فیاض، نہایت متقی، عبادت گزار اور کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے والے تھے۔ سخاوت، مہمان نوازی، قربا پیروی اور اخلاق اور مروت کے حلم اور تواضع اور صبر تقویٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات حسنہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بے حد شغف تھا، اکثر روزے سے رہتے تھے، حج اور عمرہ کی ادائیگی کا ذوق اتنا مدت حج کا پیادہ ادا کرتے رہتے تھے، ہر وقت حج اور عمرہ اور عبادت میں رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک عراق کے شہر کربلا میں واقع ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہو تو میں بھی ان سے محبت کرو اس سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث ہے 3775۔ کیا پہچان بتائیے اہل البیت کی، جو ہم لوگوں نے اہل البیت کا تذکرہ پڑھا اور اہل البیت کا تذکرہ آپ کے سامنے شیئر کرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل البیت کے نقش قدم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات کا تذکرہ کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا تذکرہ کرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانہ تھا ان کے نواسے رسول تھے، ہر کسی کا تذکرہ کرا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے محبت کرنے کی اور ان سے عقیدت رکھنے کی، ان کی سیرت اپنانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں ان سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے یہ کام کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یا اللہ جو ہم اس سے غلطیاں کی ہو گئی ہیں، جو غلطی انسان ہے، بشر ہے، تو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو دور اور معاف فرما، بالکل معاف فرما، جو آئندہ اس سے اچھی اہل البیت بتانے کی اور ان کی سیرت پہ اور چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بھی اور میں بھی ان سے محبت کریں اور ان کی عقیدت کریں، اور ان کی شفقت میں مطلب کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بیانات کر سکتے ہیں بیانات کریں، ان کی سیرت اپنائیں۔ جس طرح ہم بولتے ہیں عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل البیت، تو کوشش کریں کہ ہم اہل البیت کا بھی تذکرہ کریں اور ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی کریں گے انشاءاللہ، اور عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا جو حق بات ہے انشاءاللہ وہی پہنچائیں، جو حق ناحق بات ہے اس کو ختم کرنے کی توفیق دے اللہ۔ تو بس یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنا بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل البیت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔